سورہ یونس کی آیت نمبر 31۔ قل محبوب فرما دیجئے، من یرزقکم، کون رزق دیتا ہے تمہیں۔ من موصولہ ہے کون، یرزق رزق دیتا ہے تمہیں، کون روزی دیتا ہے تمہیں۔ من السماء والارض، آسمان سے اور زمین سے، یعنی آسمان سے میم برسا کر اور زمین سے سبزہ اگا کر۔ آسمان سے بارش نہ برسے تو سبزہ بھی نہیں ہوگا۔ امن یملک السمع والابصار، اصل میں تھا من، تو دونوں حرف ہم مخرج جمع ہو گئے تو دونوں کا آپس میں ادغام ہوا تو بن گیا من۔ بات سمجھا گئی ہے؟ تو من کا معنی کیا ہے؟ یا من کون، یملکو مالک ہے، السمع کان کا، والابصار اور آنکھوں کا۔ اللہ اکبر، بات سمجھا گئی ہے؟ یعنی یہ آواز تمہیں کس نے دی ہے، کس نے یہ عجائب تمہیں عنایت کیے، انہیں مدتوں کون محفوظ رکھتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون نکالتا ہے زندہ کو مردہ سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور کون نکالتا ہے مردہ کو زندہ سے، یعنی انسان کو نطفہ سے اور نطفہ کو انسان سے۔ جس نطفے کا پیدا ہوتا ہے بندہ وہ نطفہ ایک مردہ ہے، اس مردہ سے اللہ نے زندہ کو پیدا کیا، سمجھا گیا، اور زندہ سے مردہ کو پیدا کیا، یعنی اس مردہ سے انسان زندہ ہے تو اس میں سے نطفہ جو ہے مردہ اس کو پیدا فرما دیا۔ مرغی سے انڈے کو، انڈے سے مرغی کو، مرغی زندہ ہے اس سے مردہ انڈا پیدا فرما دیا، انڈا مردہ ہے اس سے زندہ بچہ پیدا فرما دیا۔ اللہ اکبر، یہ مالک کی شان ہے، یعنی انسان کو نطفہ سے اور نطفہ کو انسان سے، انڈے کو پرندے سے، مومن کو کافر سے اور کافر کو مومن سے، عالم کو جاہل سے اور جاہل سے عالم کو کون پیدا کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے، ومن اور کون یدبر تدبیر کرتا ہے، الامر تمام کاموں کی، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اب وہ کہیں گے اللہ، اور اس کی قدرت کاملہ کا اعتراف کریں گے اور اس کے سوا کچھ چارہ بھی نہیں ہوگا۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو تم کیوں نہیں ڈرتے جب تمہیں یہ پتہ ہے کہ مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردہ کو، مومن کو کافر سے، کافر سے مومن کو، عالم کو جاہل سے، جاہل کو عالم سے، کانوں کا بھی مالک وہی ہے، آنکھوں کا بھی مالک وہی ہے، رزق بھی وہی دیتا ہے آسمان سے زمین سے، جب تمہیں سارا پتہ ہے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے، اس کے عذاب سے، اس سے ڈرنے سے مراد کیا، اس کے عذاب سے، اور کیوں بتوں کو پوجتے اور ان کو معبود بناتے ہو باوجود کہ وہ کچھ قدرت نہیں رکھتے، تمہیں پتہ بھی ہے نہ وہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، تم پھر ان کو خدا مانے ہوئے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ ہے اللہ، فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، تمہارا سچا رب، تمہارا سچا رب، جس کی ایسی قدرت کاملہ ہے جو پیچھے آپ نے پڑھا وہ ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پھر حق کے بعد کیا ہے، إِلَّا الضَّلَالُ، مگر گمراہی، حق کے بعد پھر کیا ہے، گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ،
پھر کہاں پھرے جاتے ہو؟ سمجھ آ گیا؟ بولو۔ یعنی جب ایسے براہین واضحہ اور دلائل قطعیہ سے ثابت ہو گیا کہ مستحق عبادت صرف اللہ ہے، تو اللہ کے ما سوا سب باطل اور دلال ہے، اور جب تم نے اس کی قدرت کو پہچان لیا اور اس کی کار سازی کا اعتراف کر لیا ہے، تو پھر حق کے بعد اگر نہیں مانتا تو پھر وہ کیا ہے؟ گمراہ ہے، گمراہ ہے۔ کذالک، اسی طرح حقت ثابت ہو چکی ہے کلمۃ ربک، تیرے رب کی بات، علی الذین فسقوا، جو فاسق ہیں، یعنی فاسقوں پر یہ بات ثابت ہو چکی ہے تیرے رب کی، کیا انہم لا یؤمنون، بے شک وہ ایمان نہیں لائے گے، یعنی جو کفر میں راسخ ہو گئے، اور رب کی بات سے مراد قضائے الہی ہے، رب کی بات سے مراد قضائے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اور لوح محفوظ میں یہ بات لکھی جا چکی ہے کہ یہ لوگ اب ایمان نہیں لائیں گے۔ قل، ابو فرما دیجئے، حل من شرکائکم، کیا تمہارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق، کہ جو اول بنائے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد اسے بنائے، پھر اس کا اعادہ بھی کرے، اعادہ سے مراد فنا ہو جانے کے بعد دوبارہ بنانا، اور سمجھ آئی؟ ابو میں سے فرما دیجئے، کیا تمہارے شریکوں میں سے ہے جو پہلی مرتبہ بنائے، یبدأ، جو اول مرتبہ الخلق بنائے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد اسے دوبارہ بنائے؟ قل، نبو فرما دیجئے، اللہ ہے یبدأ الخلق، جو اول بناتا ہے، ثم یعیدہ، پھر فنا کے بعد دوبارہ بناتا ہے اسے، فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو تم کہاں اوندے جاتے ہو؟ بات سمجھا گئی؟ یعنی ایسی روشن دلیلیں قائم ہونے کے بعد راہ راست سے منحرف ہوتے ہو، تم پھر جاتے ہو، بڑا